بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگڑی محمد مصدق عباسی۔ میرا 13 سال کی سروس ہے نیب کے اندر، اور اس میں سے تقریباً 6 سال میں نے ایز اے ڈائریکٹر جنرل وہاں پہ سرو کیا۔ ہم جب بھی کسی کیس کو انالائز کرتے تھے، جس کا ڈیسیجن آتا تھا یا کیس بناتے تھے، تو ہم کیس کو 3 اینگل سے دیکھتے تھے۔ پہلی ہم زاویہ یہ دیکھتے تھے کہ آیا اس کیس میں مجرم نے جو ملزم ہے اس نے کوئی فائدہ اٹھایا، یعنی کہ اللیگل پروسیڈ آف دا کرائم اس کے پاس گئی، ڈائریکٹ گئی یا نہیں گئی۔ پہلی چیز یہ ہوتی تھی۔ دوسری ہم دیکھتے تھے کہ آیا اس کے کسی ایکشن سے، کسی ڈیسیجن سے کسی اور کو انڈیو بینیفٹ ملی۔ اور تیسری بات ہم یہ دیکھتے تھے کہ آیا اس کے آفس نے جو استعمال نہیں کیا اپنی اتھارٹی کو، اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا، تب بھی وہ ملزم جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان تینوں میں سے جو آج جج ناصر نے ڈیسیجن دیا کہ سب سے پہلے اس میں جس چیز سے جوڑنا تھا، کیونکہ جب آپ ایویڈنس ساری جوڑتے ہیں تو جوڑتے ہوئے بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ مجرم کو ہی دی جاتی ہے، کورٹ بھی دیتی ہے، اور کیس بنانے والے کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو بینیفٹ دے۔ اس کیس میں القادر ٹرسٹ کو جوڑا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ اور بشرا بیگم صاحبہ کے ساتھ۔ اس میں جو سب سے بددیانتی کی گئی اس ڈیسیجن کے اندر، پوری پروسیڈنگ کے اندر، حالانکہ القادر کے جو ریکٹر تھے یا القادر کے جو وائس چانسلر تھے اور باقی لوگوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہاں القادر ٹرسٹ ہے، وہاں پہ یونیورسٹی ہے، بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، یہ ایویڈنس موجود تھی، لیکن جج نے انتہائی بددیانتی سے میں کہوں گا کہ اس کو شیم اور فراڈ جو ہے قرار دے دیا اس ٹرسٹ کو، یعنی کہ یہ ٹرسٹ کمپلیٹ فراڈ ہے اور شیم ہے۔ اگر جج اس کو صرف ٹرسٹ لکھ دیتا کہ ہاں یہ ٹرسٹ ہے، تو کیس اپنی موت سب کا سب یہ خود ہی ختم ہو جاتا، مر جاتا، اپنی موت خود مر جاتا۔ کیوں کہ ٹرسٹ کی جب ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹرسٹ میں ٹرسٹی کسی چیز کا جو ہے امانتدار ہوتا ہے، اس کا فائدہ وہ خود اٹھا نہیں سکتا۔ کیونکہ یہاں بشرا بیگم کو بھی سزا دینی تھی، وہ اس کی ٹرسٹی تھی، تو یہاں پہ شورلی اس کو ٹرسٹ کو ہی فراڈ قرار دے دیا گیا۔ اگر ٹرسٹ کو صحیح ٹرسٹ لکھ دیا جاتا اور جسے وہ ثابت ہے ایویڈنس سے، تو پھر یہ کیس بھی ختم ہو جاتا اور بشرا بیگم کو سزا بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اور ٹرسٹ سب کو پتا ہے کہ زمین پہ موجود ہے، سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور کوئی ٹرسٹ تھا ہی کہ اس کا پھر آرڈر بھی بعد میں جج نے کیا کہ جناب اس ٹرسٹ کو حکومت پنجاب کے حوالے کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس کا فائدہ کسی اور نے کو دیا گیا؟ یہ پہلی بات تو ختم ہو گئی۔ آیا جو 460 بلینز کا پیسہ آیا، اس میں ملک ریاض کو یا بحریہ کو فائدہ دیا گیا؟ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اس میں ڈیسیجن میں تھا کہ یہ پیسہ جو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ میں این سی اے اور بحریہ کے درمیان جو آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی، اس میں فلو یہی تھا کہ اکاؤنٹ جو پیسہ آنا ہے سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر آ کے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ کیس کا ڈسپوزل کیا ہوگا۔ یہ ڈفرینٹ 10 لوگوں نے دبئی المشرق کے ذریعے اس پیسے کو بھیجا، اور المشرق نے جو بینک نے جو جمع کروایا ڈاکومنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس نے ثابت کیا کہ جناب یہ پرائیویٹ پیسہ ہے۔ ابھی جو وہ 460 بلین کی جو لائبلٹی تھی، یہ ٹوٹل 171 ملین پاؤنڈز آئے ان ٹوٹل، اور اس میں جو ٹوٹل آیا اس کی تقریباً 34 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہ 34 ارب روپیہ رہا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں، اور 23 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر فیصلہ دیا، اور فیصلہ یہ دیا کہ 50 ارب روپیہ جو دے دیا گیا وفاق کو، اور 45 ارب دے دیا گیا سندھ حکومت کو، اور 460 بلینز کی ارب کی جو لائبلٹی ہے ملک ریاض کی یا بحریہ کی، وہ جوں کی توں اسی طرح سے کھڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لائبلٹی ختم کرنے کے لیے پیسے کو دیا گیا تھا، تو یہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے۔ تو یہ دوسری جو بینیفٹ والا معاملہ ہے، یہ بھی غلط ہو گیا۔ ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ نے انڈر واٹ پروویژن کس طرح سے یہ پیسہ تقسیم کر دیا اور لائبلٹی ایڈجسٹ نہیں کی۔ آیا اس نے اس کو ڈرٹی منی ڈکلیئر کیا؟ اگر ڈرٹی منی ڈکلیئر کیا تو کیا انویسٹیگیشن کو ایسی کی گئی تھی؟ تو ایسا معاملہ جو ہے، جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جس کے تحت یہ پیسہ دیا گیا، اس میں بھی نظر نہیں آتی۔ ابھی اگلی بات یہ آتی ہے کہ کیا یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا؟ تو حکومت پاکستان کا اگر یہ پیسہ ہوتا تو این سی اے اور بحریہ کے درمیان جو وہاں پہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ اگریمنٹ ہوا ہے،
تو شورلی اینڈ سکیئرلی حکومت پاکستان اس میں پارٹی بنائی جاتی. پارٹی بنانے کے بعد وہ پیسہ جو ہے بحریہ کو فورس کیا جاتا کہ وہ ٹریجری سینٹرل ٹریجری اکاؤنٹس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں آتا. وہ اس ایگریمنٹ کے اندر تھا کہ یہ پرائیویٹ پیسہ ہے، کیونکہ ملک ریاض نہ تو کوئی پیپ تھے، پولیٹیکل ایکسپوز پرسن بھی نہیں تھے، سیاسی بھی نہیں تھے، گورنمنٹ آفیشل بھی وہ نہیں تھا بحریہ، تو لہٰذا یہ پرائیویٹ پیسہ تھا. باہر گیا اور ان کو کہا گیا آپ نے پمپ آؤٹ کیا ہے، ابھی اب واپس پمپ انٹو پاکستان کر دیں، کیونکہ یہ پیسہ یہاں پہ آپ نہیں رکھ سکتے. تو وہ پیسہ واپس آیا اور سیدھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. اچھا، جو فیصلہ تھا، فیصلہ صرف اتنا ہے کہ حکومت پاکستان نے، کیونکہ اس میں ایک طرف یو کے گورنمنٹ اور ایک طرف بحریہ تھی، تو اس فیصلے کی جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی، کیبنٹ نے صرف جو لفافہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر یہ ڈیسیجن ہے کہ اس کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین رکھی جائے گی، اس کو پبلک نہیں کیا جائے گا جو دو پارٹی کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے. ٹوٹل یہ بات ہے. ابھی ٹرسٹ کی ایک طرف اگر ہم دوبارہ آتے ہیں تو آپ کو یاد رہے کہ ٹرسٹ جو ہے یہ 458 کنال زمین اپریل میں 2019 میں زلفی بخاری صاحب کے پاس آئی. زلفی بخاری کو جب دی گئی تو وہاں پہ یہ لکھا گیا کہ امانتاً دی جا رہی ہے، سبسیکوینٹلی یہ ٹرسٹ میں آئے گی، اور واقعی بعد میں وہ اسی ٹرسٹ میں آئی. اور وہاں سے سیدھی جب عمران خان اور بشرا بیگم جب ٹرسٹ اسٹیبلش ہوا، ٹرسٹ بنا، تو یہ زمین اس کے اندر آ گئی. کسی ایک ٹائم پہ بھی اگر یہ زمین صرف ذاتی نام پہ آتی عمران خان صاحب کے یا بشرا بیگم کے، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں جی ان کے ذات کے اوپر یہ میوٹیشن اس کی ہوئی، لہٰذا انہوں نے فائدہ اٹھایا. ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی ذات کے اوپر نہیں آئی. یہ زمین زلفی بخاری سے ہوتی ہوئی سیدھی ٹرسٹ کے اندر چلی گئی. اور ٹرسٹ کی سیکشن نمبر 7، ٹرسٹ ڈیڈ کی سیکشن نمبر 7 بڑی کلیئرلی کہتی ہے کہ جب یہ ٹرسٹ ڈیوالو ہوگا، یعنی ختم ہوگا، ڈیزالو ہوگا، ختم ہوگا، تو یہ ایسے ہی 6 مہینے کے اندر